بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے نریندر مودی کو ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں بھارت سے مدد طلب کی گئی ہے۔ یہ خط لکھنے والا کون ہے اور اس کا اختر مینگل کے ساتھ کیا تعلق بتایا جا رہا ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دی اکانومسٹ کی ایک بڑی تہلکہ خیز سٹوری ہے اور ایسے حقائق سامنے آئے ہیں کہ آپ کا سر چکرا جائے گا کہ کس طرح دنیا کے مختلف ممالک اس وقت گھناؤنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسانیت سسک رہی ہے، غربت ایک طرف ہے اور دوسری طرف اسلحے کی دوڑ اور دوسرے ممالک پر قبضے کا جو ایک ذہنی کیفیت ہے اس نے دنیا کو قیامت کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ایسی رپورٹ ہے کہ ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور میں آپ کے سامنے اس کا بڑا عام کنٹینٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک خط جو ہے وہ اس وقت لکھا گیا اور اس کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند۔ یہ ڈاکٹر تارا چند جو ہے ان کا اس وقت جب اختر مینگل وزیر اعلیٰ ہوتے تھے بلوچستان کے تو اس وقت یہ ان کے ایک منسٹر تھے۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہے I have written a letter to Prime Minister Modi which is attached in the tweet urging Narendra Modi to lend meaningful support for a free Balochistan. The Baloch people face oppression and genocide under Pakistan regime. A free Balochistan would be a blessing for peace-loving India. Stand with us for justice. فری بلوچستان اور اس طرح آگے پورا ایک یعنی اس کا ٹویٹر کے اوپر تو آگے مودی کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس، اسی طرح ان کے جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا، اسی طرح امریکن کچھ اور شخصیات، پھر مزید بہت لمبی چوڑی جو عالمی میڈیا ہے یعنی ڈان نیوز ہے، سی این این ہے، سی این این نیوز 18 یہ انڈین میڈیا ہے، اس کو ٹیگ کر کے تو یہ ایک باقاعدہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اور یہ جو لیٹر ہے یہ اصل میں بلوچستان امریکن کانگریس ایک بنائی گئی ہے نام نہاد، اس کے طور پہ لکھا گیا اور بھارت بلوچستان فرینڈشپ کا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ایک ایسا ایجنڈا نظر آتا ہے جس کے اندر ایک بھارتی فنڈنگ اور پراکسی واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور جس طرح پیس لونگ بھارت اگر کوئی مودی لکھے گا تو اس سے بڑا تو کوئی گھناؤنا مذاق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یا وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، برطانیہ کے اندر یا کچھ اور یورپی ممالک کے اندر جو اوریجنل بلوچستان سے ہیں لیکن اب ان کا بلوچستان کے مسائل سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا دھندا وہ اس طرح کی حرکتوں سے چلتا ہے جو اس لیٹر کے اندر لکھا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر تارا چند ہے یہ ہیلتھ منسٹر تھے بلوچستان کے اختر مینگل جب وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے یہ اب مودی کو ایک خط لکھا ہے۔ تو ممکن ہے اختر مینگل کا یہ تو تصدیق نہیں ہوئی کہ آج کل بھی ان سے تعلق ہے یا نہیں ہے، چونکہ وہ کافی عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، بعد میں ذہن بدلا، ابھی بدلا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں۔ تو اختر مینگل کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی گھنونے اور گھٹیا وہ کردار ہیں جو جینون ایشوز ہیں بلوچستان کے، ان کو بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنا یہ دھندا چلائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی عام، چونکہ پوری مختلف جو لوگ ہیں ان کو یہ باقاعدہ طور پر ٹیگ بڑے عام شخصیات کو دیا گیا ہے میڈیا کے لیے، تو یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت ہی تحقیقی سٹوری چھپی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک ہمارا جو انسانی مائنڈ ہے، یعنی ایک محلے، ایک فیملی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک یہ جو برتری کا غلبہ ہے اس نے پوری دنیا میں غربت کو بڑھا دیا ہے۔ اب میں تیز تیز آپ کے سامنے یہ رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ مسئلہ پاکستان کا صرف نہیں ہے، یہ پاک بھارت جنگ سے بہت آگے کی بات ہے، اور جس میں دنیا کے اندر اگر یہ ممالک چاہیں تو غربت ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنگی جنون کے اندر سوار ہیں اور اسی کام کے اندر چل رہے ہیں۔
اب یہ جریدہ جو لبرلزم کا ایک عالمی نمائندہ، یہ جریدہ ہے دی اکانومسٹ، لکھتے ہیں حارث قدیر، انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی یہ ریسرچ پیش کی ہے، اور لکھتے ہیں کہ لبرلزم کے یہ جو نمائندہ جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کے مرتب کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر انکشاف کیا گیا ہے کہ سال 2024 میں دنیا بھر میں دفاعی اخراجات 2700 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ 2700 ارب ڈالر صرف دفاعی اخراجات، یعنی ہم تو ایک ارب ڈالر کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 9.4% کا اضافہ ہے، اور سرد جنگ کے بعد دفاعی اخراجات میں سب سے زیادہ تیز رفتار سالانہ اضافہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلسل 10واں سال ہے کہ دفاعی اخراجات میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر بھوک کے خاتمے کے لیے سالانہ 40 سے 50 ارب امریکی ڈالر درکار ہے، صرف 40 سے 50 ارب ڈالر۔ 2021 میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے تخمینہ لگایا کہ دنیا کے 42 ملکوں میں شدید بھوک کا سامنا کرنے والے 45 ملین افراد کی مدد کے لیے کم از کم 7 ارب امریکی ڈالر کی فوری ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر 28 کروڑ 10 لاکھ شدید غذائی قلت کا شکار انسانوں کو فوری بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات درکار ہیں۔ مجموعی طور پر دنیا بھر سے غذائی قلت کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے 300 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ اب یہ بڑی عام یہ چیزیں شاید ہماری وہ دلچسپی ذرا ہوتی ہے دوسرے چیزوں کے اندر۔ اب 2700 ارب ڈالر یہ دنیا کا دفاعی بجٹ ہے جو اس سال پچھلے 2024 میں ریکارڈ ہوا ہے، اور دنیا میں غربت ختم کرنے کے لیے اور غذائی قلت کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف 300 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ تاہم حکمران طبقات دنیا کی تباہی کے لیے دفاع کے نام پر بھاری بھرکم اخراجات کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی کثیر الجہتی بحران کا ناگزیر اظہار جنگوں، خون ریزیوں، بربادیوں اور سب سے بڑھ کر کرۂ ارض پر زندگی کو لاکھ خطرات میں تیز ترین اضافے کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اس تمام تر بحران میں حکمران طبقات اس نظام کی بقا اور سرمایہ داروں کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کی کوشش میں دنیا کو برباد تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے آباد کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانے پر تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب اقوام متحدہ کے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو صنعتی دور کے آغاز سے قبل کی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم سطح پر رکھنے کے لیے 2030 تک سالانہ 4500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اگر اس کو ٹیمپریچر کو آپ نے نیچے لانا ہے۔ اس کے مقابلے میں 1800 ارب ڈالر قرض خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جانتے بوجھتے ہوئے اس سیارے کی تباہی کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام کرنے سے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امریکہ بدستور اب کس ملک کا کتنا دفاعی خرچہ ہے، بجٹ ذرا ملاحظہ کریں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک ہے امریکہ، جس نے 997 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کیے ایک سال میں۔ 997 ارب ڈالر، یہ رقم عالمی دفاعی جو اخراجات ہیں اس کا تقریباً 37% بنتی ہے۔ اس کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے جس کا دفاعی بجٹ 314 ارب ڈالر ہے۔ اب یہ آپ دفاعی بجٹ کا اندازہ لگائیں، یعنی امریکہ تقریباً 1000 ارب ڈالر اور چائنا 314 ارب ڈالر، جو اس کی مجموعی قومی پیداوار GDP کا تقریباً 1.7% ہے۔ یہ بھی آپ اندازہ لگائیں، 1.7، یعنی اتنی بڑی معیشت ہے چائنا۔ روس کا تیسرا نمبر ہے، 149 ارب ڈالر خرچ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی، اور اس کا دفاعی بجٹ اس کے GDP کا 7.1% بنتا ہے، جو دنیا کے بڑے ممالک میں سب سے زیادہ ہے، یعنی GDP کے حساب سے اس کو دیکھیں۔
यूक्रेन ने रूस के साथ जंग के बायस अपनी जीडीपी का 34% यानी तकरीबन 64.7 अरब डॉलर दिफा पर लगा दिया, जिसे एक गैर मामूली इकदाम करार दिया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक खसूसन जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने भी अपने बजट में नुमाया इजाफा किया। जर्मनी ने 88.5 अरब, बरतानिया ने 81.8 अरब और फ्रांस ने 64.7 अरब डॉलर दिफा पर खर्च किए। नेटो के दबाव और यूक्रेन जंग के असरात के बाद यूरोपीय अखराजात में तेजी से इजाफा हुआ है। अब भारत दुनिया का भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दिफाई जो खर्च करने वाला मुल्क है, जिसने 81.1 अरब डॉलर का बजट मुख्तस किया, जो इसके जीडीपी का 2.3% है। सऊदी अरब 80.3 अरब डॉलर, जो इसके जीडीपी का 7.3% बनता है। ये दुनिया में जीडीपी के तनासब से सबसे ज्यादा दिफाई अखराजात में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने भी अपने दिफाई पॉलिसी में तब्दीली के साथ 55.3 अरब डॉलर मुख्तास किए हैं, जो इसके जीडीपी का 1.4% है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान ने, ये आम जो हमारे रेलेवेंट है, पाकिस्तान ने साल 2024 में तकरीबन 10.2 अरब अमरीकी डॉलर दिफा पर खर्च किए हैं, और जो इसकी मजमूई कौमी पैदावार का 2.7% है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भारत है उसने 86.1 अरब डॉलर खर्च किए हैं, और पाकिस्तान ने दिफा पर 10.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं। लेकिन आपने रिजल्ट देखा है, अब इसके अंदर आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 29वां नंबर रहा है, लेकिन मुल्की वसाइल और दीगर समाजी शोबाजात के मुकाबले में दिफा का यह बोझ खासा नुमाया है। ये अदाद शुमार ये जाहिर करते हैं, वो बात ये हो रही है कि दुनिया में भूख का राज हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी सतह पर भूख का शिकार अफराद की तादाद 73 करोड़ 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 2019 के मुकाबले में भूख का शिकार अफराद की तादाद 12 करोड़ इजाफा हुआ है। इस तरह शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार अफराद की तादाद में 2023 के अदाद शुमार के मुताबिक 28 करोड़ 10 लाख इजाफा हुआ है। लेकिन अब दुनिया जहान के अंदर बुनियादी ग़ज़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 अरब डॉलर की ज़रूरत है। 300 अरब डॉलर की सरमायाकारी से 10 साला मनसूबे के तहत दुनिया भर में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। लेकिन दुनिया के ये सारे हुक्मरान अपने अपने दिफा, अपनी बर्तरी उसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अदम मसावात जो है वो बढ़ रही है और ग़ज़ाई किल्लत पर काबू नहीं पाया जा रहा। और 10 बड़े इजारादारियों के पास इस वक्त 4 अरब, यानी अदम इस्तेकाम को देखा जाए, आखिरी मैं पढ़ रहा हूँ उसका पैराग्राफ, तो दुनिया भर की 10 बड़ी इजारादारियों के पास इस वक्त 4 अरब इंसानों, यानी दुनिया की निस्फ आबादी की मजमूई दौलत से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है। दुनिया के 50% आबादी के पास मजमूई आलमी दौलत का महज 1.1% हिस्सा है। अब ये जो सरमायादाराना सिस्टम है, जिस तरह इसने बखिए उधेड़ के पूरा जो है वो अदम मसावात कायम कर दी है पूरी इंसानियत के अंदर, इससे असल खतरात हैं। और दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इजाफा हो रहा है। दुनिया क़यामत की दहलीज की तरफ बढ़ रही है तेज़ी के साथ, और हुक्मरान तबकात जो है वो सिर्फ बर्तरी, कब्जे और इन चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो चौंका देने वाली है अगर इसको समझा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।